اگر زندگی میں آپ کو ہار نے بہت ہرایا ہے تو فتح یابی کے لیے سورہ فتح پڑھیے یا پھر سورہ نصر پڑھیے اگر آپ اب کی بار یقینی نصرت چاہتے ہیں۔ پھر وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ آپ کی ہر کوشش کو کامیاب کر دے گا۔ جانیں گے آپ کہ اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد کیسے آسانی لاتا ہے۔ اور جب پہنچیں گے آپ نصر من اللہ و فتح قریب کے قریب، اس کے بعد ہوں گی آپ کو ہر قدم پر ہی کامیابیاں نصیب۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، روشنی فیملی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں کچھ زیادہ ہی ہیں تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کھولیے قرآن پاک اور دیکھیے سورہ الم نشرح آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر سورہ طلاق آیت نمبر 3 پر جائیے، صاف صاف تو لکھا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ہماری بڑی دل سے کوشش ہے کہ آپ کے پاس ایک پراپر اسلامک موٹیویشنل ویڈیو پہنچے، ایک عام انسان کو خاص الخاص بنانے کی، کسی دکھی دل انسان کے زخموں پر مرہم لگانے کی۔ کینسر کی ایک مریض دیہاتی عورت میرے پاس آئی، کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی زندگی میں کوئی بھی الٹی سیدھی چیز نہیں کھائی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی ہوں اور ہمیشہ گھر کا ہی کھانا کھاتی ہوں۔ ڈاکٹر تو بتانے سے قاصر ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ مجھے کینسر کس بات سے ہو گیا۔ کینسر ہمیشہ شراب، گٹکا، چھالیا، سگریٹ وغیرہ پینے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا دباؤ ہوتا ہے انسان کے سر کے اوپر جو کہ اس کی زندگی کو کچل کر ہی رکھ دیتا ہے۔ کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جس کے بارے میں انسان کا خیال ہوتا ہے کہ اب اس کا کبھی بھی کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ جب ان کا بڑا استخارہ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا شوہر روزانہ کی بنیاد پر بہت سارا نشہ کر کے ان کو پوری طریقے سے مارا کرتا تھا۔ یہ کینسر کی مریضہ اپنے قریبی لوگوں کو یہ بات بتا نہ سکی اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرتی رہی۔ انہیں نصرت اور فتح یابی حاصل کرنے کے لیے سورہ نصر پڑھنے کا مشورہ دیا گیا اور سورہ نصر کو انہیں 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنے کا مشورہ دیا گیا، سوائے مغرب کی نماز کے وقت، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد انہیں 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھنا تھا، کیونکہ مغرب کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے آسمان سے شفائیں لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اب ہم سورہ نصر کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن میں اپنی تمام ہی روحانی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ذرا دھیان سے دیکھیے گا کہ سورہ نصر کا شمار ان سورتوں میں ہوتا ہے جو قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین صورتیں کہلاتی ہیں، یعنی کہ سورہ کوثر، سورہ عصر اور سورہ نصر تینوں میں ہی بس 3 آیات ہی موجود ہیں۔ ان میں سے سورہ نصر انسان کی بے شک حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انسان کی بڑی دلجوئی کرتی ہے سورہ نصر۔ اسے پڑھنے والا سدا بامراد رہے گا، با سعادت رہے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب جا کر لوگوں نے میسیجز صحیح سے لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، ہر بات تفصیل کے ساتھ صحیح سے لکھواتے ہیں کمنٹس میں جا کے لوگ۔ اپنے نام کے ساتھ ملک اور شہر کا نام بھی لکھا کریں تاکہ آپ کا نام صحیح شامل کیا جا سکے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، میرے حصے کی جائیداد بھی رکھ لی۔ پھر جہاں جاتا ہوں روحانی امداد کے گھر سے کہتے ہیں کہ تمہاری بھابھیوں نے تم پر جادو کر دیا، اور کوئی کہتا ہے کہ تمہارے کھانے پینے میں کچھ شامل کر دیا۔ اب حالت یہ ہے کہ میرا کام کاج تو سب کچھ بند ہو گیا، پورے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ اب جہاں جاتا ہوں لوگ آسرا تو دیتے ہیں کام کا، لیکن کہیں بھی کوئی بات نہیں بنتی۔ فتح یابی کے لیے سب سے پہلے ان صاحب کو یا اللہ یا فتح پڑھنے کا مشورہ دیا گیا، اور پھر سورہ فتح کو سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اگر آپ کو بھی آپ کے اپنوں نے بڑا ستایا ہے، بڑا دل دکھایا ہے، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یا وہابو یا بصیرو پڑھا کریں۔ اللہ کے کلام کو ذرا غور سے پڑھیے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن لوگوں کا کیا جاتا ہے، وہ تو تیار بیٹھے ہیں آپ کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے۔ اور اگر شیطانی رشتہ داروں نے اور حاسدوں کے حسد نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے تو سن لیجئے کہ آپ کی کامیابی آپ کی خود کی ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی کی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اپنے صحیح مستند استخارے کے لیے روشنی سینٹر پاکستان کے نمبر ملائیے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، آپ کے نصیب کی کامیابی اور آسانی
آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اگر آپ کوشش بہت کرتے ہیں اور محنت بھی بے شمار کرتے ہیں، لیکن ناکامی ہی آپ کا بار بار مقدر بن جاتی ہے۔ اب سے جب بھی پڑے کمزور آپ کا ارادہ تو کر لینا یاد قرآن کا وعدہ۔ سورہ نجم آیت نمبر 39 میں لکھا ہے، اور یہ کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے کوشش کی ہے۔ جب اللہ کامیابی کا آپ کے وعدہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاموں میں کوئی نہ کوئی ایسی بندش یا رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے آپ کہیں بھی پہنچ نہیں پا رہے۔ اور جب سورہ صافات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے کہہ ہی دیا نصر من اللہ و فتح قریب، تو اس بات کے بعد آپ کو اب کوئی ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اپنے ایک ایک روحانی مریض کو، ہر انسان اپنی زندگی میں بڑا ہی پریشان ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں ایسا کہ جب اللہ کے سوا انسان کو کسی اور چیز کا کوئی آسرا نہیں رہتا۔ زندگی میں ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب زندگی میں شاید کچھ بھی بچا نہیں۔ ایگزیکٹلی اسی موقع پر آپ کو سورہ انفال آیت نمبر 46 کی ضرورت ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے آپ سے ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ذرا ان باتوں کی جس طرح آپ کو ضرورت ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں ان باتوں کو جب آپ پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت سے بے شک اچھا صلہ ہی پائیں گے۔ نیکی کی نیت کیجئے اور زوردار طریقے سے شیئر کا بٹن دبا دیجئے، پھر خوشخبری کا انتظار کیجئے۔ اگر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہو یا روپے پیسے کی بہت زیادہ تنگی ہی رہتی ہو تو یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا کریم ہو پڑھا کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو جائے، آپ کی سگی اولاد کو بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئے، تو سمجھ لیجئے کہ یا اللہ ہو یا قوی ہو یا بصیروں کا سہارا لینے کا وقت آپ کا آ گیا ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب رکھا ہے۔ اللہ کو تو سب سے زیادہ مانگنے والے کی دعا پسند ہے۔ کمنٹس کے ذریعے محفل دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیے، اپنے نصیب کی برکت کو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اس موقع پر اگر آپ کا دل چوٹ کھائے تبھی شیئر کا بٹن دبائیے۔ اگر آپ کی زندگی میں ہو کوئی روحانی مسئلہ یا ہو کوئی مشکل سوال تو روشنی سینٹر کے نمبر میں لائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔